امی عائشہ نے پوچھا، عجیب سوال تھا، امی عائشہ کا تو بچہ تھا ہی کوئی نہیں۔ ایسے ایسے سوالات امی عائشہ نے کیے ہیں، قیامت تک کے لیے مسائل اتنے الجھے ہوئے مسئلے تھے جو حل فرما دیے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، توجہ رکھنا، ملم یکن لہ، جس کے ہاں نابالغ بچہ بھی نہ ہو، اس کا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے، ملم یکن لہ فرتن، عائشہ جس کا قیامت کے دن سفارش کرنے والا کوئی نہ ہوا، انا فرت اللہ، وہ محمد کے ذمے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ محمد کے ذمے ہے، وہ میرے ذمے ہے۔ توجہ رکھنا، اللہ قیامت کے دن فیصلے فرمائیں گے، قاضی یوم الدین بن کے نہیں بلکہ مالک یوم الدین بن کے۔ تو قیامت کو وکیل چاہیے یا سفارشی؟ توجہ رکھنا، کیا چاہیے؟ اور جتنی بڑی عدالت مالک کی ہو، سفارشی اسی حساب سے تلاش کرتے ہیں۔ وہاں عدالت رب العالمین کی ہے تو پھر سفارشی رحمت للعالمین چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، اور قیامت کو سب سے سفارشی رحمت للعالمین ہے۔ ہم میں سے وہ بندہ، مجھے تو میں نے پہلے اعتراف کیا، ہم اقبالی مجرم ہیں، اقبالی مجرم۔ اللہ کی قسم، دنیا کی عدالتوں کا ضابطہ ہے، ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں دفعہ 164 کے بیان ہے، اقبالی مجرم کو عدالت کبھی معاف نہیں کرتی۔ اقبالی مجرم کو کوئی بندہ عدالت میں جا کر کے نا جی میں نے اعتراف کیا کہ میں نے بندہ مارا ہے، اور جج کہے تو نے اعتراف کیا میں نے معاف کر دیا، اقبالی مجرم کو کبھی عدالت معاف نہیں کرتی۔ عدالت میں جائیں گے، پولیس نے تشدد کیا، جرم کا اعتراف کرا لیا، ہم میڈیکل پیش کریں گے، عدالت میں ثبوت دیں گے میں نے اعتراف نہیں کیا تھا، یہ تشدد سے ہوا ہے۔ اقبالی مجرم کو عدالت معاف نہیں کرتی، لیکن جج کی عدالت، مالک کی عدالت یوں نہیں ہے، وہ اقبالی مجرم کو صرف یہ نہیں معاف ہی نہیں کرتی، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اقبالی مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں۔ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین سمجھ کر آنا، مجھے قاضی یوم الدین سمجھ کر نہ آنا۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ بتائیں ہم میں سے ہر کسی نے اللہ کی عدالت میں جانا یا نہیں؟ جی جانا ہے۔ میں ایک جملہ مدرسے کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں، یہ ذہن میں رکھ لیں، آپ بچے سکول میں داخل کرائیں، ہمیں خوشی ہے، ہم سکول مانتے ہیں، مخالف قطر نہیں ہے، لیکن سکول سے بچہ وکیل بنتا ہے، مدرسے بچہ بھجوائیں، یہاں وکیل نہیں بنتا، یہاں بچہ سفارشی بنتا ہے۔ توجہ رکھنا، سکول میں بچہ وکیل بنتا ہے اور مدرسے میں بچہ سفارشی بنتا ہے۔ وکیل کسے چاہیے؟ جس کا کیس جج کی عدالت میں ہو، اور سفارشی کسے چاہیے؟ جس کا کیس مالک کی عدالت میں ہو۔ تو جج کی عدالت میں کیس کسی پہ بنتا ہے، لہذا وکیل کسی کو چاہیے، اور مالک کی عدالت میں ہر کسی نے جانا ہے، لہذا سفارشی ہر کسی کو چاہیے۔ سکول ضرورت ہے مگر کسی کی، مدرسہ ضرورت ہے مگر ہر کسی کی۔ اور عجیب بات یہ ہو، مولویوں کا آپ ظرف دیکھو کتنا بڑا ہے، آپ کہتے ہیں تنگ دل ہے، ظرف کتنا بڑا ہے، سکول والے کہتے ہیں سارے بچے داخل کراؤ، ہم کہتے ہیں سارے نہیں، ایک پکا ہمیں دے دو۔ کسی عالم نے آج تک مطالبہ کیا ہو بھی آپ کے 5 بیٹے ہیں تو سارے بیٹے حافظ بناؤ، ہم کہتے ہیں نہیں بھی 4 کو آپ سکول میں بھیجے اور 1 ہمیں دے دو، ہم 1 مانگ رہے ہیں، سارے مانگ رہے ہیں۔ دل بہت چھوٹا ہے آپ کا، آپ کہتے ہیں تنگ دل ہے، تنگ دل کہاں سے ہے؟ ہم سکول بھی مانتے ہیں، ہم مدرسہ بھی مانے نا، تو سکول ضرورت ہے مگر کسی کی، اور یہ ضرورت ہے، بولو۔ میں صرف چھوٹی باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے اگر کسی بندے پر کیس بن جائے اور جیل میں چلا جائے اور جوڈیشل ریمانڈ پر ہو، آپ کا وکیل آپ کا کیس لڑ رہا ہے، اور رات کسی ٹائم سپرڈینٹ جیلر آپ کو فون کر دے کہ ہم بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو فون کر رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال کر گیا ہے، میری آپ بلا وجہ تصدیق نہ فرمائیں، صبح آپ اس سے بڑے وکیل کے چیمبر میں جائیں گے کہ ہمارے بیٹے کی جان چھڑاؤ، جیل سے کیسے نکلے، یا محلے کے چھوٹے سے مدرسے میں آئیں گے؟ جی کیوں؟ اب بڑا وکیل نہیں تلاش کریں گے، وکیل کا کام تو ختم ہو گیا نا، وہ تو فوت ہو گیا، وکیل نے کیا کرنا ہے؟ اب کہاں جائیں گے؟ اب مفتی صاحب بچوں سے کہو یاسین پڑھ دے، مولانا شعیب صاحب بچوں سے کہو یاسین پڑھ دے، مولانا ریاض دعا کرا دو ہمارے بیٹے کی مغفرت ہو جائے۔ اب دیکھو، جب تک نبض چل رہی تھی وکیل کا چیمبر، جب نبض نے کام چھوڑ دی اب اقرا کی باری،
اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں اسکول کا فاضل وکیل محنت کرے اور اس کے کام کی انتہا ہو جائے، وہاں اقرا کے بچے کے کام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں وکالت جواب دیتی ہے نا، وہاں پہ شفاعت شروع ہوتی ہے، تو ہمارا کام سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے جہاں مدرسے کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اسکول کی مخالفت تو ہرگز نہیں کی، ہم کہتے ہیں فرق